قرآن جنت میں بلندی درجات کا باعث ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حدیث شریف سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ عدد درج الجنت علی عدد آی القرآن، آپ نے فرمایا جنت کے درجات قرآن مجید کی آیات کے برابر ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جتنی تمہیں قرآن مجید کی آیات یاد کرتے چلے جاؤ گے، یا اپنے قلم سے لکھتے چلے جاؤ گے، یا اپنی طباعت سے اسے پرنٹ کرتے چلے جاؤ گے، یا اس کا ترجمہ کرتے چلے جاؤ گے، یا اسے میمورائز کرتے چلے جاؤ گے، یا اس کی خدمت سر انجام دیتے چلے جاؤ گے، یا ان آیات کی تفسیر کرتے چلے جاؤ گے، یا ان کی خدمت کرتے چلے جاؤ گے، یا ان کا ابلاغ کرتے چلے جاؤ گے، یا انسانیت تک اس کو فہم پہنچاتے چلے جاؤ گے، سمجھ لو ویسے ویسے جنت کے درجات تمہارے بلند ہوتے چلے جائیں۔ پھر فرمایا فمن دخل الجنت فی من اہل القرآن فلیس فوقہ درجۃ، فرمایا پھر اہل قرآن، یہاں لفظ ہوا ہے کیا؟ اہل قرآن کی بات کی ہے، غور کیجئے، یہاں مترجم قرآن کی صرف بات نہیں کی، یہاں مفسر قرآن کی صرف بات نہیں کی، یہاں حافظ قرآن کی صرف بات نہیں کی، یہاں فرمایا کہ اہل قرآن، قرآن کے جو بھی اہل ہوں گے، ان میں سے جو شخص بھی جب جنت میں جائے گا، آنکھ کھولے گا تو اوپر دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے پوچھے گا تو بتایا جائے گا بھئی اب تیرے اوپر کوئی درجہ باقی نہیں رہا، سارے تیرے نیچے ہو گئے۔ اب وہ شخص کون ہوگا؟ وہ اہل قرآن ہوگا، جسے قرآن اپنا اہل بنا دے، جسے قرآن اپنا دوست بنا دے، اور جسے قرآن اپنی خدمت اور نوکری کے قابل بنا دے، جسے قرآن توفیق دے دے کہ وہ میری خدمت کر لے، میرے الفاظ کو معانی لکھنے کے قابل ہو جائے، مجھے حفظ کرنے کے قابل، میری خدمت، اس کو نشر کرنے، اس کو فروغ دینے، خواہ وہ الہدایہ کے نام پر ہو، خواہ فہم القرآن کے نام پر ہو، خواہ عرفان القرآن کے نام پر ہو، خواہ تفسیر القرآن کے نام پر ہو، خواہ خدمت قرآن کے نام پر ہو، جو قرآن کا اہل ہوگا جب روز قیامت آنکھ کھولے گا تو کہے گا مولا سارے درجے نیچے رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ فرمایا جتنی آیتوں کی تو خدمت کرتا رہا اس کے برابر میں تجھے درجے دیتا رہا، تیری آیتیں بڑھتی چلی گئی، میں درجے بڑھاتا چلا گیا، جب حساب کتاب برابر ہوا تو تیرے اوپر کچھ دینے کے لیے رہ ہی نہیں گیا، سب کچھ تیرا حصہ تھا، تجھے مل گیا۔